حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ صورت پڑھ کر خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا۔ یہ صورت عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا دیتی ہے۔ جو بھی قرآن مجید کی اس صورت کو پڑھتا ہے، عرش سے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ قدرتی امر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام جب بھی کسی انسان کی زبان پر آتا ہے تو اس انسان کے پورے بدن میں ایک بار کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی تھی۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کے لیے کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور پھر اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے سوال کیا کہ تم مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب زمین نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہی بات کہی تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کا لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی انسانوں کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام کی اس بات پر کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام تک نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اس گھر میں ایک خوبصورت اور نوجوان شخص داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس بات کا اختیار ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر ان میں سے کوئی نشانی بھی تم میں نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹ پھیر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کیا کرتے تھے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا تھا کہ اے اسرائیل، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ پھر ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تو ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ پھر آپ نے انہیں کہا، ذرا یہ تو بتائیں کہ نیک کی روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنا منہ پھیر لیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی انسان کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی اس پر رحم آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میرا ہر ایک کی روح کو قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم سے روح گردانی کی مجال نہیں۔
ہاں، ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جس کا دکھ میں ابھی تک نہ بھلا سکا، اور وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں کئی سوار مسافر غرق ہو گئے، اور جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ تھا، جو تباہ شدہ جہاز پر سمندروں کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور یا باری تعالی آپ خوب جانتے ہیں یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور میں نے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے جس قدر تکلیف پہنچی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح سے پرورش پاتا رہا؟ اس پر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل سمندر پر ڈال دے، اور اس ساحل کے قریب ایک سرسبز اور شاداب جزیرہ تھا۔ پس ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کی سیج سجا دے، اور سورج کو حکم دیا کہ اس بچے کو اپنی تیز شعاؤں سے محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پر برسے، اور درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ پھر ہم نے اس جزیرے میں ایک شیرنی کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہ آ سکتا تھا، اور اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ اس بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہواؤں کو حکم تھا کہ اس بچے کے آس پاس سے گزرے، مگر آہستہ، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر بن گیا، اور ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ لگنے دیا، اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ادھر آ نکلا، اور وہ صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، تو اس بادشاہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا پورے تخت و تاج کا مالک بن گیا، اور غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اور اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کروانے لگا، اور اس طرح سے خاک کا بنا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرے احسانوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ سرکش نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم کو آگ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنا حکم نہ ماننے والے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام واقعہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مخلوقات کے مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کے سبب اپنے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، اور یہ راز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسان کی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی جانب بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اپنی حکمت سے درست فرما دی، اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ میں آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا یہ پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ موت تو پھر بھی آنی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر موت ہی آنی ہے تو ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، چاہے وہ پھینکے گئے پتھر کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک پہاڑی کے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ محترم ناظرین،
اس حدیث کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے سلسلے میں بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی چند حکایات اور روایات ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، اور اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک الموت کی جانب وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے، پھر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے رحمت للعالمین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت بہت ناساز ہے، لہٰذا بعد میں آ جانا۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آدمی کو پھر سے مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ آپ کو ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر سے صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور اندر داخل ہونا ہے۔ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک اعرابی شخص دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دے دیا ہے، تو اس نے تیسری بار پھر سے صدا دی ہے، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، دوستوں کو جدا کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ ملک الموت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے ملک الموت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت، کیا تم صرف میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دونوں کام کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض کرنا تو درکنار، آپ کے گھر کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے فرشتے اجازت کے منتظر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میری روح کس طرح قبض کرو گے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کسی سے نہیں پوچھتا اور کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا اور روح قبض کرنے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا۔ اگر وہ اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس آ جانا۔ ناظرین محترم، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن افسوس کہ آج کے جاہل لوگ اس مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے جیسا ہی تصور کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالق کائنات عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن اگر چاہو تو میرے پاس آ جانا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پاک پروردگار، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اب اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں۔
یہ مقام عالی شان کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، جبکہ بعض انبیاء کرام کو محدود اور مشروط طور پر یہ اختیار عطا کیا گیا تھا کہ جتنا عرصہ چاہو زمین پر رہ لو، لیکن پھر آخر کار لوٹ کر واپس ہی آنا ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی جانب نظر التفات فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جنتوں کو آپ کی تشریف آوری پر اچھی طرح سے سجا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مرضی اور چاہت پر منحصر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس امر پر اختیار حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانا پسند فرمایا اور رہتی دنیا تک اپنی تعلیمات کا نور چھوڑ کر خود اللہ کی عظیم المرتبت رفاقت اختیار فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو 100 آیت کی تلاوت کرے تو اسے عبادت گزار لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو ہر رات میں 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، جو 500 آیات کی تلاوت کرے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو عرش سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 170 جنگیں اس صورت کی برکت سے جیتی ہیں۔ درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی صورت کو پڑھ کر اکھاڑا تھا۔ تو جو شخص اس صورت کو لازمی پکڑ لیتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زمین پر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو اس صورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، کہ اس صورت کو قبرستان کے کسی مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب اس قبر والے کو ایصال کر دے تو 300 سال تک اس قبر کے مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ المزمل ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتی ہے، اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، پڑھنے والے کی قسمت اور تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کے قدم چومے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے، فتح اور کامرانی اور عزت و شہرت آپ کا مقدر بنے، تو سورۃ المزمل کو ہر روز کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ہر روز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی مشکلات حل فرمائے، آپ سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔